اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا ہے. وہ توحید جو سارے نبیوں کا پیغام ہے، وہ توحید جو قرآن کا سبجیکٹ ہے، وہ توحید جس کے بغیر انسان قیامت کے دن بچ نہیں سکتا. اگر وہ توحید ہی گڑبڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو پھر سماج کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اے میرے بندو، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اور ایمان کو تم شرک کی ملاوٹ سے نہیں بچاؤ گے، تب تک امن اور چین نہ دنیا میں پاؤ گے نہ آخرت میں پاؤ گے. امن اور چین سماج میں قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک توحید پر انسان نہ آ جائے. یہ پیشانی جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے در پہ جھکے. کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کے قبر پہ، مزار پہ یہ سر نہ جھکے. آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارا معبود بھی تو ہے اور ہمارا مشکل کشا بھی تو ہے. یہ کتنی بڑی غداری ہے، یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے. مسجد میں آ کر کے مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے اور مسجد سے نکل کر کے کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگے، کسی اور کے در پہ جا کے بیماری سے شفا مانگے، کسی اور کو جا کے مشکل کشا کہے، کسی اور کو اللہ کا مقام دے دے. اس سے بڑھ کے غداری اور بے وفائی کیا ہوگی؟ توحید کو درست کرو میرے پیارے ساتھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا. ہمارے علماء بیٹھے ہیں. حضرت لقمان کے بارے میں علماء کا، مفسرین کا کہنا ہے کہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ نے ان کے نام پہ قرآن میں سورت اتار دی. کیوں؟ کیونکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں کی تھی. اللہ کی نظر میں ایک نیک باپ اپنی اولاد کو اگر بیٹھ کر کے اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ قرآن میں اس باپ اور بیٹے کی نصیحت کو بیان کر رہا ہے. اے سماج کے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، تم یہ شکایت کرتے ہو کہ ہماری نوجوان نسل بگڑ گئی ہے. میرے پیارے بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے، اس نوجوان نسل کے بگاڑ کے بہت بڑے ذمہ دار ان کے گارجین اور ان کے والدین ہیں. آپ نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھایا ہوتا تو اولاد آج اس انجام تک نہ پہنچتی. میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، اسلام پر. بچے کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، بچے کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، بچے کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. بچے کے ایمان